الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے لیے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین اور میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کی 3 خطبات میں جو ہم نے موضوع شروع کیا تھا قیامت کے دن سارے انسانوں کی بننے والی 12 جماعتیں، ان میں سے 3 کا ہم نے مفصل ذکر کر لیا تھا. 9 جماعتوں کا تفصیلی ذکر باقی ہے.
اب چونکہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے قربانی کا، تو اس موضوع کو ہم مؤخر کرتے ہیں اور انشاءاللہ باقی جماعتوں کا ذکر عید کے بعد شروع کریں گے۔ آج کا جمعہ قربانی کے مسائل کے حوالے سے ذوالحجہ کا مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اسلامی سال کے مہینے کی ابتدا محرم الحرام کے مہینے سے ہوتی ہے، اور اب جو یہ اسلامی سال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے جس کی آج 1 تاریخ ہے، اس کا نام ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کے اندر 2 بڑے انوکھے اور عجیب عمل اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مقرر کیے ہیں۔ ایک ان میں سے قربانی کا عمل ہے اور دوسرا ان میں سے حج کا عمل ہے۔ یہ اس مہینے کے 2 بڑے انوکھے اور عجیب عمل ہیں، قربانی اور حج۔ جو اس مہینے کے اندر ادا کی جاتے ہیں مخصوص دنوں کے اندر۔ ذوالحجہ کے مہینے کے علاوہ بھی اگر کوئی آدمی اللہ کے نام پر کوئی جانور ذبح کرے، قربان کرے، ذوالحجہ کے مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں اگر کوئی آدمی اللہ کی رضا کے لیے صدقے کے طور پر یا قربانی کے طور پر اللہ کے نام پر کوئی جانور ذبح کرے تو اس کو ثواب تو ملے گا، لیکن اس کو قربانی نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی مزدلفہ کے اندر، منا کے میدان میں اور عرفات کے میدان میں جاتا ہے ذوالحجہ کے مہینے کے علاوہ، تو ذوالحجہ کے مہینے کے علاوہ دوسرے مہینوں کے اندر مزدلفہ یا منا یا عرفات کے اندر جا کر وہاں پر بیت اللہ کا طواف کرنا یا سعی بین الصفا والمروہ کرنا، اس کو ہم حج نہیں کہہ سکتے، کیونکہ حج خاص ہے اس ذوالحجہ کے مہینے کے ساتھ۔ اگر اس مہینے کے اندر کوئی آدمی مزدلفہ، منا اور عرفات جا کر مناسک حج ادا کرتا ہے اس طریقے پر جس طریقے پر آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھایا، تو اس کو حج کہا جائے گا۔ تو یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اس میں 2 بڑے انوکھے اور عجیب عمل ہیں، ایک قربانی اور دوسرا حج۔ عام مہینوں میں اگر کوئی آدمی اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے تو اس کو صدقے اور خیرات کا ثواب تو مل سکتا ہے، لیکن اس مہینے کے علاوہ کسی مہینے میں جانور قربان کرنے کو قربانی نہیں کہا جا سکتا۔ قربانی اس مہینے کے چند دنوں کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اسی طرح اگر عام مہینوں میں کوئی آدمی وہاں جا کر بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے اور تلبیہ پڑھتا ہے، تو اس کو عمرہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن حج نہیں کہہ سکتے۔ حج اس ذوالحجہ کے مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ قربانی یہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے،
بلکہ قربانی کی تاریخ بڑی پرانی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے یہ قربانی کا عمل شروع ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اب قربانی کی ابتدا کیسی ہوئی آدم علیہ السلام کے زمانے میں؟ اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ کے اندر چھٹے پارے میں جو آیت میں نے خطبہ کے اندر تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے میرے پیغمبر اپنی امت کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی خبر سنا دیجئے، بالحق کے سچ سچ، صحیح اپنی امت کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی خبر سنائیے، ان کا قصہ سنائیے۔ اچھا، ان آیات کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں اس کا پس منظر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام یہ نسل انسانی کے پہلے مرد اور عورت ہیں۔ ان سے پہلے دنیا میں کوئی انسان نہیں بستا تھا۔ آدم علیہ السلام کو اسی لیے ابو البشر کہا جاتا ہے، یعنی تمام انسانوں کے باپ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسانوں کا سلسلہ اور انسانوں کی نسل حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے شروع کی۔ مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ صبح کے وقت بھی 2 بچے عطا کرتے تھے، بیٹا اور بیٹی، اور شام کے وقت بھی ان کے ہاں 2 جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی تھی، بیٹا اور بیٹی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا سلسلہ شروع کرنا تھا، آگے بڑھانا تھا، انسانوں کی نسل چلانی تھی، صبح کے وقت بھی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ہاں 2 بچوں کی پیدائش ہوتی تھی، اور شام کے وقت بھی ان کے ہاں 2 جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی تھی، لڑکا اور لڑکی۔ اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا۔ یہ پورا واقعہ سورہ مریم کے اندر، واقعہ پورا سنانا مقصود نہیں ہے، اس کا تھوڑا سا پس منظر کہ اللہ تعالیٰ نے جب مریم علیہ السلام کو بیٹا دینے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام سے کہا انما انا رسول ربک، بے شک میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں، لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، اور اس لیے میں تیرے پاس آیا ہوں تاکہ تجھے ایک سمجھدار لڑکی کی خوشخبری سناؤں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اب حضرت مریم علیہ السلام گھبرا گئیں، اور حضرت مریم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا قالت انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ ابھی تک کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں، ولم اکو بغیہ، اور نہ میں کوئی بد کردارہ عورت ہوں۔ اور مریم علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام سے کہنے لگی کہ دنیا کے اندر بیٹا یا اولاد پیدا ہونے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، یا تو مرد اور عورت شادی کریں، یا اللہ نہ کرے کہ کسی عورت کے کردار پر کوئی داغ لگ جائے تو ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔
تو مریم علیہ السلام کو جب جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے بیٹے کی خوشخبری سنائی تو آگے سے مریم علیہ السلام کہنے لگی انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا، ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، نہ تو آج تک مجھے کسی انسان نے چھوا اور نہ میں کوئی بدکردارہ عورت ہوں۔ قال کذالک، جبرائیل علیہ السلام نے کہا قال کذالک، اسی طرح تیرے رب کا حکم ہے اور امر ہے کہ تیرے ہاں بغیر خامند کے لڑکے کی پیدائش ہوگی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، جبرائیل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے گریبان میں اللہ کے حکم سے پھونک ماری۔ اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری تو آنن فانن، اسی وقت چند لمحوں کے اندر پورے 9 مہینے کا جیتا جاگتا زندہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے مریم علیہ السلام کے پیٹ میں پیدا کر دیا۔ چند لمحوں میں 9 مہینے کا بچہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ جیتا جاگتا، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، سورہ یاسین کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا حکم اور ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کن ہو جا، فیکون، تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ہاں صبح بھی 2 بچوں کی پیدائش ہوتی تھی اور شام کے وقت بھی 2 بچوں کی پیدائش ہوتی تھی، اور میں نے کہا کہ اللہ اس بات پر قادر ہے جیسے مریم علیہ السلام کو آنن فانن چند لمحوں میں 1 منٹ بھی نہیں گزرا، اور ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ میں 9 مہینے کا پورا جیتا جاگتا بچہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا کر دیا۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کے پیٹ میں آنن فانن چند لمحوں میں پیدا کر سکتا ہے، تو اسی طرح آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ہاں بھی صبح اور شام 2 بچے پیدا کر سکتا ہے۔ اب قانون یہ تھا، چونکہ یہ نسل انسانی کے پہلے مرد اور عورت تھے، اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نسل کو بڑھانا تھا، آگے چلانا تھا، زیادہ کرنا تھا، تو اس شریعت میں یہ قانون تھا جو صبح کے وقت لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے اور شام کے وقت جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، شام کے وقت پیدا ہونے والے لڑکے کا نکاح صبح کے وقت پیدا ہونے والی لڑکی سے کیا جاتا تھا، اور صبح کے وقت جو لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کا نکاح شام کے وقت جو لڑکی پیدا ہوتی تھی اس سے کیا جاتا تھا، اور یہ اس شریعت میں جائز تھا بہن سے نکاح کرنا، جبکہ ہماری شریعت میں حرام ہے اور منع ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نسل کو بڑھانا تھا، آگے چلانا تھا۔ اب آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، قابیل اور حابیل۔ یہ قربانی کی تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قربانی بہت پرانا عمل ہے، یہ صرف اس امت پر فرض نہیں ہوئی ہے بلکہ یہ آدم علیہ السلام کے وقت سے چلی آ رہی ہے۔ اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، قابیل اور حابیل۔ اب مثلا حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح کس سے ہونا تھا؟ قابیل کے ساتھ، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح کس سے ہونا تھا؟ حابیل کے ساتھ۔ میں نے بتایا نا، صبح کے وقت جو لڑکی اور لڑکا پیدا ہوتے تھے ان کا نکاح شام کے وقت پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی سے کیا جاتا تھا۔ اب آدم علیہ السلام کے 2 بچے پیدا ہوئے، حابیل اور قابیل۔ حابیل کی شادی اور نکاح ہونا تھا کس سے؟ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس سے، اور قابیل کا نکاح ہونا تھا اس لڑکی کے ساتھ جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ اب قابیل جو تھا یہ ضد پر اڑ گیا اور اس کہنے لگا کہ میں نے اسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے، یعنی اپنی بہن کے ساتھ جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، حالانکہ اس کا نکاح ہونا تھا حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ۔
لیکن قابیل کہنے لگا میں نے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے جو میرے ساتھ پیدا ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے کہا یہ تو منع ہے، تیرا نکاح تو حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ ہونا ہے۔ لیکن قابیل اپنی ضد پر اڑ گیا۔ اب آدم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کرو تم دونوں بھائی اللہ کے نام پر ایک ایک جانور ذبح کرو، اللہ کے نام پر ایک ایک جانور تم ذبح کرو، اگر تم میں سے جس کی قربانی قبول ہو گئی اسی بھائی کی بات مان لی جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ آدم علیہ السلام جب قابیل نے نہ مانا اور اس نے کہا کہ میں اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ نکاح کروں گا، تو آدم علیہ السلام نے کہا یہ تو منع ہے، تیرا نکاح تو اس لڑکی کے ساتھ ہوگا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی۔ جب وہ نہ مانا تو آدم علیہ السلام نے کہا اپنے دونوں بیٹوں سے کہ تم ایسا کرو، اپنے جانور اللہ کے نام پر قربان کرو، ذبح کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اسی بھائی کی بات مان لی جائے گی۔ اب چنانچہ یہ جو دو بھائی تھے آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل، ان میں جو حابیل تھا، حابیل یہ کاروباری تھا، دنیا دار تھا، تجارت کیا کرتا تھا، اور جو قابیل تھا دوسرا بھائی یہ ذمہ دار تھا، کسان تھا، کاشتکاری کیا کرتا تھا۔ حابیل کاروباری تھا، دنیا دار تھا، تجارت کیا کرتا تھا، اور قابیل جو تھا یہ کیا کرتا تھا؟ ذمہ دار تھا، زمین کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، کاشتکاری کیا کرتا تھا۔ چنانچہ حابیل نے ایک بڑا موٹا تازہ دمبا اللہ کے نام پر قربان کیا، اور قابیل جو تھا اس نے کھیتی کا ایک گلا سڑا بیل، وہ پرانے زمانوں میں جس بیلوں کے ساتھ ہل چلایا کرتے تھے، کھیتی کا ایک گلا سڑا مریل سا کمزور سا بیل اللہ کے نام پر ذبح کیا، قربان کیا۔ حابیل نے کیا کیا؟ موٹا تازہ بڑے بڑے سینگوں والا دمبا اللہ کے نام پر ذبح کیا، اور قابیل نے کھیتی کا ایک گلا سڑا مریل سا کمزور سا بیل اللہ کے نام پر قربان کیا۔ اور اس وقت قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی، آج کل تو ہم قربانی کرتے ہیں نا، گوشت سارا خود کھا جاتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، کچھ بانٹ دیتے ہیں غریبوں مسکینوں میں، کچھ رشتہ داروں میں، کچھ اپنے گھر میں اسٹور کر لیتے ہیں، کھاتے ہیں، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ اس وقت شریعت میں جو لوگ قربانی کیا کرتے تھے ان پر قربانی کا گوشت کھانا حرام تھا۔ ان کی قربانی کے قبول ہونے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو آدمی قربانی کا جانور ذبح کرتا وہ اس کو ایک کھلے میدان میں اس طرح رکھ دیتا، اور آسمان سے اللہ کی طرف سے آگ آتی تھی اور وہ آگ اس جانور کے گوشت کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ یہ علامت ہوتی تھی کہ اس بندے کی قربانی کیا ہو گئی ہے؟ قبول ہو گئی ہے۔ چنانچہ حابیل نے بھی جو دمبا ذبح کیا تھا ایک کھلے میدان میں رکھ دیا، اور قابیل نے بھی جو مریل سا کمزور سا بیل ذبح کیا تھا وہ ایک کھلی جگہ اور کھلے میدان میں رکھ دیا۔ اب آسمان سے اللہ کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس آگ نے حابیل کے ذبح کیے ہوئے دمبے کو راکھ بنا دیا، جلا دیا، اور قابیل نے جو بیل ذبح کیا تھا وہ اسی طرح پڑا رہا، اس کو آگ نے نہیں جلایا۔ اب قابیل کو تو اور زیادہ غصہ آ گیا کہ ایک تو اس کی پہلی بات نہیں مانی گئی اور دوسرا اس کی قربانی بھی قبول نہیں ہوئی۔ اب اس کو غصہ آیا، جب غصہ آیا تو قابیل کے دل میں اپنے بھائی کے لیے حسد پیدا ہو۔ اب قرآن کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے میرے پیغمبر ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ سنائیے، اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے اللہ کے نام پر قربانی کی۔ وہ قربانی کیا تھی؟ حابیل نے موٹا تازہ دمبا ذبح کیا اور قابیل نے کمزور سا بیل اللہ کے نام پر ذبح کیا۔ فتقبل من احدہما، اور وہ ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی یعنی حابیل کی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے بھائی کی قربانی قبول نہیں ہوئی یعنی قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔
قال لأقتلنک، جب قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، یہ اپنے بھائی سے کہنے لگا لأقتلنک، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ قابیل کہنے لگا اپنے بھائی حابیل سے لأقتلنک، کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ غصہ تھا نا، قربانی اس کی قبول نہیں ہوئی اور پہلی بات بھی اس کی نہیں مانی گئی۔ قال، حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اے میرے بھائی قابیل تو مجھ سے حسد کیوں کرتا ہے، کیوں مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ اگر اللہ نے تیری قربانی قبول نہیں کی، انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ قربانیاں ان لوگوں کی قبول کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ قبول کرتا ہے متقی لوگوں کی قربانیاں۔ تو اس میں ایک بات قربانی کی شرط یہ معلوم ہوئی، ایک تو قربانی کے قبول ہونے کے لیے شرط پہلی یہ ہے کہ انسان موحد ہو، انسان کے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، اللہ کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو مخلوق میں سے، اور اللہ کی صفات میں بھی مخلوق میں سے کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، موحد ہو۔ موحد آدمی کی اور مسلمان اور مومن آدمی کی قربانی قبول ہوتی ہے۔ اور دوسری قربانی کی قبول ہونے کے لیے شرط ہے متقی ہونا۔ متقی سے کیا مراد ہے؟ متقی ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو چیز بھی یا جو جانور بھی آپ اللہ کے نام پر قربان کر رہے ہیں، ایک تو وہ چیز اعلیٰ ہونی چاہیے، اور دوسرا اس قربانی کرنے والے کے دل میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ تین شرطیں ہیں قربانی کی قبول ہونے کے لیے۔ ایک تو وہ قربانی کرنے والا موحد ہو، مشرک نہ ہو، کیونکہ قرآن کہتا ہے مشرک کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ اور دوسرا جو حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی ان لوگوں کی قبول کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ متقی سے مراد یہ ہے کہ ایک تو اس آدمی کے دل میں اللہ کی رضا موجود ہو، اخلاص موجود ہو، دکھلاوا اس کے دل میں نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ کہے کہ میں اس لیے قربانی کرتا ہوں کہ کہیں قربانی والے دن میرے بچے دوسروں کے بچوں کو دیکھتے نہ رہ جائیں، اور کہیں یہ نہ کہیں کہ ہمارے ہاں گوشت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تو اس آدمی کے دل میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، کہ چونکہ یہ قربانی کا عمل اللہ کا حکم ہے اس لیے میں اللہ کے نام پر جانور ذبح کر رہا ہوں، تب وہ قربانی قبول ہوئی۔ اور دوسرا کہ جو جانور ذبح کیا جا رہا ہو، ایک وہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ اعلیٰ ہونا چاہیے، عیب سے پاک ہونا چاہیے، کیونکہ عیب کو پتہ ہے کہ عیب والے جانور کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اور چوتھے پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم لوگ نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ کے راستے میں اپنی محبوب ترین چیزیں خرچ نہ کرو۔ تو لہٰذا قربانی کی جانور میں ایک تو یہ ہے کہ وہ اعلیٰ ہونا چاہیے، عیب سے پاک ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس آدمی کے دل میں اللہ کی رضا موجود ہو۔ اگر کوئی بڑا جانور ہے جس میں 5 یا 7 یا جتنے بھی آدمی شریک ہیں، ان میں سے 6 آدمی جو ہیں ان کی نیت خالص ہے، ان کے دل میں اللہ کی رضا ہے، اور اگر ان 7 شریکوں میں سے کسی ایک شریک کی نیت بھی خراب ہو گئی، گوشت کھانے کی ہو گئی، تو 7 کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے قربانی، چونکہ ابھی آپ لوگ قربانی کے جانور خریدنے لگے ہیں تو اپنی نیتیں پہلے سے خالص کر لیں، اور جو آدمی اس جانور میں شریک ہو رہے ہیں سب اپنی اپنی نیتیں درست کر لیں۔ اگر 7 آدمی کسی جانور میں شریک ہیں، ان میں سے 6 آدمیوں کی نیت میں اللہ کی رضا موجود ہے کہ ہم قربانی اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اگر 7 میں سے ایک آدمی کے دل میں یہ نیت نہیں ہے، صرف گوشت کھانے کی نیت ہے، کہ کہیں لوگ یہ تانے نہ دیتے رہیں کہ او اس نے قربانی نہیں کی، تو فرمایا 7 کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر 7 میں سے 6 آدمی صحیح العقیدہ ہیں اور کوئی ایک ان میں سے مشرک ہے، پھر بھی 7 کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال ہو کہ 6 کی تو نیت ٹھیک ہے، ان کی تو ہونی چاہیے، ایک کی صرف نیت خراب ہے، اس کی نہیں ہونی چاہیے، تو اس کی مثال یہ ہے اگر ایک پانی کا کنواں ہے، پانی کا کنواں،
اور اس کے 7 مالک ہیں۔ پانی کا ایک کنواں ہے جس کے 7 مالک ہیں، ان میں سے ایک آدمی نے اس کنویں میں گندگی ڈال دی، تو اب آیا اس کا پانی باقی 6 کے لیے پینا حلال ہوگا؟ سب کے لیے حرام ہو جائے گا گندگی ڈالنے کی وجہ سے۔ کنواں ایک ہے، 7 اس کے مالک ہیں، ایک آدمی نے کنویں میں گندگی ڈال دی تو اب ان باقی 6 کے لیے بھی اس کنویں کا پانی پینا حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر 7 آدمی یا 5 یا جتنے بھی بڑے جانور میں شریک ہیں، کسی ایک کی نیت میں بھی اخلاص نہ ہوا، دکھلاوا ہوا اور اس کے دل میں اللہ کی رضا نہ ہوئی تو باقیوں کی قربانی بھی قبول نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب قابیل کے دل میں حسد پیدا ہوا اور اس کی قربانی قبول نہ ہوئی تو اس نے اپنے بھائی سے کیا کہا؟ لَأَقْتُلَنَّكَ، اے حابیل میرے بھائی میں تجھے قتل کروں گا۔ لَإِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ، آگے سے حابیل نے کہا لَإِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ، اگر تو نے میری طرف اپنے ہاتھ بڑھائے، لِتَقْتُلَنِي، تاکہ تو مجھے قتل کرے، اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میری طرف بڑھائے، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ حابیل نے کہا اپنے بھائی قابیل سے کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور میری طرف قتل کے ارادے سے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے ارادے سے تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں ڈرتا ہوں اس اللہ سے رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، اور بے شک میں چاہتا ہوں کہ تو اپنا گناہ بھی اٹھائے اور میرے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے، فتکون من اصحاب النار، اور تو جہنم والوں میں سے ہو جائے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی سزا ہے ظالموں کی۔ قتل بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی ابتدا قابیل نے کی ہے۔ پہلا قتل دنیا میں قابیل نے کیا ہے۔ آگے آتا ہے فطوعت له نفسه قتل اخیہ، قابیل کے دل نے اس کو آمادہ کیا اپنے بھائی کے قتل کرنے پر، فقتلہ، چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، پس وہ ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اب جب قابیل کے دل میں اپنے بھائی حابیل کے لیے حسد پیدا ہوا، چونکہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور قرآن کہتا ہے فاصبح من الخاسرین، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب پریشان تھا، اپنے بھائی کو قتل کر دیا، لاش کا کیا کرے، کیونکہ اس سے پہلے دنیا میں کوئی قتل ہوا ہی نہیں تھا، یہ پہلا قتل تھا، بھائی کو تو اس نے قتل کر دیا۔ اب پریشان تھا کہ میں اس بھائی کی لاش کو کیا کروں، چنانچہ اس نے اپنے بھائی کی لاش کو سامنے رکھ کر اب یوں سر پکڑے افسوس کر رہا ہے اور رو رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے فبعث اللہ غرابا، اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیج دیا، کوا یبحث فی الارض، جو اپنے چونچ اور پاؤں سے، پنجوں سے زمین کو کھریت رہا تھا اس کے سامنے، لیریہ، تاکہ وہ کوا اس قابیل کو دکھائے، کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے دفن کرے۔ چنانچہ قابیل اپنے بھائی حابیل کی لاش کو سامنے رکھ کر رو رہا تھا، پریشان تھا کہ بھائی کو تو میں نے قتل کر دیا، اب اس کی لاش کو میں کیا کروں، کیسے سنبھالوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیج دیا، وہ کوا آ کر اس قابیل کے سامنے اپنی چونچ اور اپنے پنجوں کے ساتھ زمین کھریدنے لگا، تاکہ وہ اس کے بھائی یعنی قابیل کو دکھائے کہ اس نے بھی اپنے بھائی کو اسی طرح زمین کھود کر دفن کر دینا ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ یہ دنیا کا پہلا قتل وہ قابیل نے کیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے، جو آدمی بھی کسی اور کو ناحق قتل کرتا رہے گا، فرمایا ان سارے قتلوں کا گناہ اس قابیل کے اعمال نامے بھی لکھا جائے گا، کیونکہ دنیا میں اسی نے پہلا قتل کیا تھا۔ اور یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو آدمی بھی جس کام کی ابتدا کرتا ہے، چاہے وہ نیک کام ہو یا برا کام ہو، اور اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ وہ کام کرنے لگ جائیں، تو فرمایا اگر وہ نیک کام تھا تو جتنے لوگ بھی اس کو دیکھ کر وہ نیک کام شروع کرنے لگ جائیں گے، ان سارے لوگوں کا ثواب اس آدمی کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔
اور اگر کسی آدمی نے برے کام کی ابتدا کی اور اس کو دیکھ کر دوسرے آدمی بھی وہ برا کام کرنے لگ گئے، فرمایا جتنے لوگ وہ برا کام کرنے لگ گئے ہیں اور کرتے رہیں گے ان سب کا گناہ بھی اس آدمی کے اعمال نامے میں لکھا جاتا رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قتل جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لقتل مؤمن اعظم عند اللہ، آپ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک مسلمان آدمی کو نہ حق قتل کرنا پوری دنیا کو ویران کرنے سے بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج والی رات مجھے جب جہنم کی سیر کرائی گئی تو میں نے جہنم میں ایک عورت کو دیکھا کہ وہ عورت اس کا پیٹ پھٹا ہوا تھا اور اس کی انتڑیاں جو ہیں وہ باہر نکلی ہوئی تھیں، اور وہ عورت اپنی پیٹ کی انتڑیوں کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر اس طرح چیخ و پکار کر رہی تھی جس طرح گدھا چیختا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے جبرائیل سے پوچھا ہے جبرائیل یہ عورت کون ہے جس کا پیٹ پھٹا ہوا ہے اور انتڑیاں اس کی باہر نکلی ہوئی ہیں اور اس نے اپنی انتڑیوں کو ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے اور زور زور سے چیخ رہی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ عورت ہے جس نے دنیا میں ایک بلی پالی ہوئی تھی، بلی، آج کل لوگ گھروں میں بلیاں پالتے ہیں نا، فرمایا اس نے دنیا میں ایک بلی پالی ہوئی تھی اور ایک دن اس نے بلی کو کھانا نہیں دیا، بلی کو بھوکا اس نے باندھ دیا، جب بلی بھوک کی وجہ سے شور کرنے لگی، چیخنے لگی، تو اس نے ایک لوہے کا سریا کہہ لے آپ، ایک لوہا لیا اور اس بلی کو زور سے مارا اور اس بلی کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی وجہ سے بلی کی انتڑیاں باہر نکل آئیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ اس عورت کو 70 سال سے عذاب ہو رہا ہے اور ابھی تک صرف اس ایک بلی کے قتل کا حساب کتاب پورا نہیں ہوا۔ آج کل ہم لوگوں کے لیے ایک پرندہ مارنا مشکل ہے لیکن قتل کرنا آسان ہے۔ آئے دن کتنے لوگ ناحق قتل ہو رہے ہیں، اخبار بھرے پڑے ہیں فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا، جبکہ آپ نے فرمایا قتل کا گناہ پوری دنیا کو اجاڑنے سے بھی بہت بڑا ہے۔ اور قرآن میں اللہ کہتے ہیں من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا، جو آدمی ایک آدمی کو، ایک مسلمان کو نہ حق قتل کرتا ہے فکأنما قتل الناس جميعا، وہ ایسا گویا اس نے پوری انسانوں کو قتل کر دیا۔ تو قربانی جو ذو الحجہ کے مہینے کا ایک بہت بڑا مبارک عمل ہے، اس کی ابتدا آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی ہے۔ اور وہ کیسے شروع ہوئی کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ہاں صبح کے وقت بھی 2 بچوں کی پیدائش ہوتی تھی اور شام کے وقت بھی 2 بچوں کی پیدائش ہوتی تھی، اور اللہ یہ کرنے پر قادر ہے کہ جس طرح اللہ نے مریم علیہ السلام کے گریبان میں جبرائیل علیہ السلام کے پھونک مارنے سے چند لمحوں کے اندر 12 مہینے کا عیسیٰ علیہ السلام زندہ جیتا جاگتا ان کے پیٹ میں پیدا کر دیا، تو جو اللہ چند لمحوں میں پورے 9 مہینے کا بچہ مریم علیہ السلام کے پیٹ میں پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی 2 بچے عطا کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس وقت قانون یہ تھا کہ صبح کے وقت جو بچی پیدا ہوتی تھی اس کا نکاح شام کے وقت پیدا ہونے والے لڑکے سے ہوتا تھا، اور صبح کے وقت جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کا نکاح شام کے وقت پیدا ہونے والی لڑکی سے کیا جاتا تھا۔ چونکہ اللہ نے انسانوں کی نسل کو بڑھانا تھا، یہ انسانوں کی نسل کا سلسلہ آگے چلانا تھا، لہذا اس شریعت میں بہن بھائی کا نکاح جائز تھا۔ اب ہوا یہ کہ قابیل نے کہا کہ میں تو اسی لڑکی سے نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی خوبصورت تھی، تو قابیل کے دل میں تھوڑی سی لالچ آ گئی۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو جائز نہیں ہے، تیرا نکاح تو اس لڑکی سے ہوگا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ نہ مانا تو آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا اچھا تم ایسا کرو، اللہ کے نام پر اپنا اپنا جانور ذبح کرو، جس بھائی کی بھی قربانی قبول ہو گئی تو اس کی بات مان لی جائے گی۔ چنانچہ حابیل جو تھا یہ آدم علیہ السلام کا بیٹا، یہ تجارتی تھا، کاروباری آدمی تھا، دنیا دار تھا، تجارت کرتا تھا، اور قابیل جو تھا یہ زمیندار تھا، کسان تھا، کاشتکاری کیا کرتا تھا۔ حابیل نے بڑے موٹا تازہ ایک دمبا لیا اور اس نے اللہ کے نام پر ذبح کیا،
قابیل نے کھیتی کا گلا سڑا کمزور سا ایک بیل اللہ کے نام پر ذبح کیا، اور اس وقت قربانی کی قبول ہونے کی شرط علامت یہ ہوتی تھی کہ آج کل تو ہم قربانیوں کا گوشت خود کھا جاتے ہیں، اور اس وقت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ قربانیوں کا گوشت کھانا جائز نہیں تھا، حلال نہیں تھا۔ جو آدمی قربانی کرتا تھا وہ اس جانور کو سیدھا ذبح کر کے کھلے میدان میں رکھ دیتا تھا۔ اللہ کی طرف سے آسمان سے آگ آتی تھی، اور جس آدمی کی قربانی نے قبول ہونا تھا وہ آگ آ کر اس سارے گوشت کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ یہ علامت ہوتی تھی کہ اس آدمی کی قربانی قبول ہو گئی۔ چنانچہ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا، راکھ بنا دیا، اور قابیل کی قربانی اسی طرح پڑی رہی۔ اس کے دل میں اپنے بھائی حابیل کے لیے حسد پیدا ہوا، اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ قتل کر کے پچھتانے لگا، افسوس کرنے لگا، اب بھائی کی لاش کا کیا کروں؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیج دیا، اور اس کوے نے آ کر قابیل کے سامنے اپنی چونچ اور پاؤں کے پنجوں کے ساتھ زمین کو کھریدنا شروع کیا، تاکہ وہ قابیل کو دکھائے کہ اس نے بھی اپنے بھائی کو اسی طرح زمین کھود کر دفن کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ قربانیاں ان لوگوں کی قبول کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ یعنی ایک تو قربانی کرنے والے کا عقیدہ صحیح ہو، مشرک نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو جانور ذبح کر رہا ہے وہ عیب سے بھی پاک ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک تم اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے والے کے دل میں اللہ کی رضا ہو، اخلاص موجود ہو، دکھلاوا نہ ہو، گوشت کھانے کی نیت نہ ہو۔ اگر اس کی نیت میں دکھلاوا ہوا، گوشت کھانے کی نیت ہوئی، تو پھر بھی اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔